السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہادی القلوب، افضل الصلاة والسلام علی النبی المطلع علی الغیوب المنزہ من جمیع النقائص والعیوب وعلی آلہ واصحابہ المطہرین من الذنوب القاہرین علی کل شک مفتر کذوب، صلاۃ و سلاما ما یتجددان بکل طلوع و غروب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوة الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب جو اہل بیت کا ورڈ جو یوز ہوتا ہے وہ گھر والی پر یوز ہوتا ہے، بیوی پر یوز ہوتا ہے، زوجہ پر یوز ہوتا ہے۔ جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اہلیہ، یا کہتے ہیں اہل بیت، کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری اہلیہ ہیں۔ تو اہل بیت کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے یعنی گھر والے، اس کو کہتے ہیں اہل بیت۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیے، مطالعہ کریں، بغور مطالعہ کریں، سورہ ہود آیت نمبر 71، 72، 73 پڑھیں، تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ پاک کے پاس فرشتے آئے اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے کہ ہم آپ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سناتے ہیں، تو آپ کی جو زوجہ ہیں وہ کہنے لگی کہ میں اتنی ادھیڑ عمر کی ہو چکی ہوں، میری اتنی عمر ہو چکی ہے، میری اب اولاد کہاں سے ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے یہ جو الفاظ ہیں ان کو نقل فرماتا ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ اتعجبین، فرشتے کہنے لگے ان سے، وہ جب کہنے لگی کہ میں بہت بڑھاپے کی ایج میں ہو جا چکی ہوں، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے ان سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو نقل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ان تک پہنچایا۔ وہ فرشتے کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ تو فرشتے کہنے لگے، آپ اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی ہیں، آپ پر سلام ہو، برکت ہو گھر والو، من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ پر سلام ہو،
گھر والوں اور اللہ کی رحمت ہو گھر والوں. تو یہ جو ورڈ یوز ہوتا ہے گھر والوں، یہ اہل بیت یعنی گھر والوں پر یوز ہوتا ہے، اہلیہ پر یوز ہوتا ہے. قرآن مجید میں سے ایک اور حوالہ ملاحظہ ہو، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 میں جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ وادی طور سینا کے پاس سے گزرے، تو جب آپ کو ایک طور کے پاس سے گزرے تو آپ کو ایک آگ نظر آئی. تو اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. جب انہوں نے آگ دیکھی، اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اپنی اہلیہ سے کہا ٹھہری رہو میں نے آگ دیکھی ہے. تو اس سے بھی جو مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالی، تو ان کی زوجہ سے مخاطب ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے لیے اہل کا جو ہے اہل بیت کا جو ورڈ یوز کر رہے ہیں، اپنی گھر والی کے لیے یوز کر رہے ہیں. قرآن مجید میں سے ایک اور حوالہ ہو، ملاحظہ ہو، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچے پرورش کے لیے، تو موسیٰ جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ، اس کو کسی ایسی عورت کی ضرورت تھی جو آپ کو دودھ پلا دے، پرورش کر دے. تو آپ کی ہمشیرہ جو ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ان گھر والوں کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کو پال دیں، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کریں، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا دیں. تو اب آپ نے 3 آیات ملاحظہ کر لی، تو یہاں سے ثابت ہوا کہ جو اہل کا ورڈ یوز ہوتا ہے وہ گھر والوں پر یوز ہوتا ہے. امام فخر الدین رازی بھی اس آیت کے ضمن میں یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے اہل کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ گھر والی پر، زوجہ پر، بچوں پر یوز ہوتا ہے. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں وہ بیت کے 3 جو ہیں وہ ٹائپس بتاتے ہیں کہ بیت کی 3 قسمیں ہیں. وہ کون کون سے بیت ہیں؟ ایک بیت خاندان ہوتا ہے، ایک بیت اولاد ہوتا ہے، ایک بیت سکنہ ہوتا ہے. بیت خاندان کس طرح؟ سیدنا عبد المطلب کی اولاد میں سے جو بنو ہاشم ہیں وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے اہل بیت ہیں. خاندان پاک جو ہے بنو ہاشم سے نبی کریم علیہ السلام ہیں، یہ آپ کے اہل بیت ہوئے. خاندان پاک جو ہے آپ کا بنو ہاشم ہے. اسی طرح بیت اولاد، نبی کریم علیہ السلام کی اولاد دیکھ لیجئے. نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور نبی کریم علیہ السلام کے شہزادگان جو ہیں سیدنا ابراہیم، سیدنا عبداللہ، سیدنا قاسم، یہ آپ کی اولاد ہیں. تو بیت اولاد میں یہ شامل ہیں. اسی طرح بیت سکنہ ہوتا ہے، یعنی گھر میں کاشانہ نبوت اقدس میں رہنے والے. تو نبی کریم علیہ السلام کی گھر میں رہنے والی آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، یعنی آپ کی تمام ازواج جو مطہرات جو ہیں وہ سرکار کے گھر میں ہی رہتی تھی. تو یہ بیت سکنہ ہوئی. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں سیدنا سلمان فارسی بھی رہا کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میری اہل بیت میں سے ہو. اسی طرح سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سرکار کے گھر میں رہا کرتے، وہ بھی کیا ہوئے؟ بیت سکنہ میں ہوئے. اور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی رسول زید کے بیٹے اسامہ بھی ہیں جو سرکار کے گھر میں رہا کرتے. تو یہ جو ہیں یہ سب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. لیکن جب اب عام طور پر جو ہے خاص جو ورڈ یوز ہوتا ہے یہ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، نبی کریم علیہ السلام پر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. لیکن اہل بیت اطہار میں جو ہیں یہ سب شامل ہیں. لیکن جو خاص فضائل ہیں، جن کے خاص فضائل ہیں،
اسی لیے جب بھی ہم ان کا نام بولا جائے، جب بھی اہل بیت کا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہمارا جو مائنڈ ہے، ہمارا ذہن جو ہے فوراً ان 5 نفوس قدسیہ کی طرف جاتا ہے جو ہیں سرکار کی، جو ہیں یہ اہل بیت طہار میں شامل ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کی اولاد پاک سب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اب اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے؟ اب اللہ جل وعلا قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ احزاب میں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ اللہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور خوب صاف کر کے، خوب تمہارے سے ناپاکی کو دور کر کے، تمہیں پاک کر کے، خوب پاک کر کے صاف ستھرا کر دے، یعنی پاکی کے اعلیٰ درجے پر تمہیں فائز کر دے۔ سب جو ہیں تم سے رجس کو، تم سے گناہ کو، تم سے عیب کو، تم سے ہر جو ہے جو ناپاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر کے تمہیں اعلیٰ درجے پر فائز فرما دے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدہ ام سلمہ جو ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر میں ان 4 جو ہیں نفوس قدسیہ کو لیا، سیدنا علی المرتضیٰ کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، سیدنا امام حسن کو، امام حسین کو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہیں یہ آیت تطہیر جو ہے انہی کے لیے ہے، اور جو اس لیے کہ جن کو چادر میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے لپیٹا لیا وہ صرف 4 نفوس قدسیہ ہیں، وہ یہی 5 تن پاک ہیں۔ تو صحیح روایت میں امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں، صحیح روایت میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اپنا سر داخل کیا اس چادر میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت اطہار میں سے ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ، کیوں نہیں، تم بھی اہل بیت اطہار میں سے ہو۔ اور آپ فرماتی ہیں ایک اور جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں نے سر داخل کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت طہار میں شامل ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بار فرمایا تم بھلائی پر ہو، تم بھلائی پر ہو، تم بھلائی پر ہو۔ تو اہل بیت اطہار میں جو ہے اس آیت کے مصداق جو ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے مراد جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ازواج مطہرات بھی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیں اولاد پاک بھی ہے، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں اہل بیت طہار اس میں سب میں شامل ہیں۔ اب قرآن مجید میں اسی آیت کے پیچھے آپ جا کر کے پڑھیے، اگر اس سے پچھلی آیت پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو اس میں بھی اللہ جو ہے سرکار کی ازواج مطہرات سے مخاطب ہے۔ اچھا اس کے بعد والی آیت پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے گھر میں جو آیات جو تلاوت کی جاتی ہیں، تمہارے گھروں میں جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کو یاد کرو۔ تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان آیات میں بھی، اس آیت میں بھی سرکار کی ازواج مطہرات سے اللہ مخاطب ہے۔ تو جو آیت تطہیر ہے اس میں سرکار کی تمام آل پاک جو ہے ازواج مطہرات، بیٹیاں، بیٹے آپ کے جو ہیں سیدنا سلمان فارسی، سیدنا اسامہ، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب شامل ہیں۔ اب ان جو ہیں آل بیت طہار ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کے لیے قرآن مجید سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب تم ان سے فرما دو جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سیدھے رستے کی طرف بلاتا ہوں، قرآن مجید کا علم سکھاتا ہوں، اللہ کا عرفان سکھاتا ہوں، جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، دعوت حق پہنچاتا ہوں، میں اس پر تم سے اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میں اجر نہیں مانگتا۔ ہاں میری یہ ایک تم سے یہ میرا یہ جو سمجھو، آقا فرماتے ہیں میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ تم سے فرما رہا ہوں کہ تم میری اہل بیت اطہار کے ساتھ، میرے جو اعزاء و قربا ہیں، میرے قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اس آیت سے آپ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو سیدنا جبیر بن مطعم نے فرمایا کہ اس سے جو ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو ہے فی القربا سے مراد جو ہے سرکار کے جو ہیں وہ قرابت دار ہیں، سرکار کے خاندان والے ہیں، سرکار کے آل بیت طہار ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قریش کا، اہل عرب کا کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے کہ جس کی سرکار کے ساتھ قرابت نہ ہو۔ ایک اور جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اہل عرب جو ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عصبیت کے اعتبار سے، خاندانی عصبیت کے اعتبار سے بڑا اس کا لحاظ رکھتے تھے، خاندان کا اس نسبت کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت تبلیغ پہنچاتے، ان تک دعوت حق پہنچاتے، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے لگتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے لگے۔ تو تب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں جو دعوت تبلیغ پہنچاتا ہوں، دعوت حق پہنچاتا ہوں، مجھے پہنچانے دو، مجھے ستاتے کیوں ہو؟ میں تم سے کسی قسم کا اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میری بس اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میرے جو خاندان والے ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ سے، آپ فرماتے ہیں قسم بخدا اے علی، مجھے سرکار کے گھرانے والے، سرکار کے گھر والے، سرکار کے اہل بیت طہار، سرکار کے اہل جو قرابت ہیں، وہ مجھے اپنے اعزاء و قربا سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ مجھے جو ہے سرکار کے گھر والے اپنے خاندان سے زیادہ معتبر ہیں، مجھے ان کی زیادہ، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے پیارے عباس، آپ کا ایمان لانا مجھے میرے والد خطاب کے ایمان لانے سے بھی زیادہ پیارا ہے، مجھے اچھا لگا، اس لیے کہ آپ کا ایمان لانا میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے والد خطاب سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ اب علامہ ابن حجر اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اب ہر مسلمان کو، ہر مومن کو سرکار کی اہل بیت اطہار کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا چاہیے، ایسے ہی حسن عقیدت رکھنی چاہیے، حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، جیسے صدیق و عمر جو ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز عصر پڑھائی ایک بار، تو آپ باہر گلی میں نکلے مدینہ شریف کی، تو سیدنا امام حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو آپ کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور آپ فرمانے لگے تجھ پر میرے والد قربان، تجھ پر میرے والدین قربان، تم کتنی سرکار سے مشابہت رکھتے ہو، تم کتنی شانوں والے ہو۔ یہ کس نے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے سرکار کے نواسے کو؟ سیدنا صدیق اکبر نے، جن کا مقام انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام ہے۔ وہ فرمانے لگے، پیارے شہزادے کو اٹھا کر، سرکار کے پیارے نواسے سیدنا امام حسین کو اٹھا کر کہنے لگے، اے پیارے، تم پر میرے والدین قربان، تم جو ہو سرکار سے مشابہت رکھتے ہو اور اپنے والد سیدنا علی المرتضیٰ سے مشابہت نہیں رکھتے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ پاس کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں تم اپنے والد سے مشابہت نہیں رکھتے ہو، تم اپنے نانا سے بڑی مشابہت رکھتے ہو۔ تو یہ تھا ان کا حسن سلوک سرکار کے گھرانے کے ساتھ۔ سیدنا
اسی طرح زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ہمیں خم نامی چشمے پر لے گئے جو مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان ایک چشمہ ہے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں واعظ و نصیحت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا اے لوگو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے قاصد جو ہے مجھ تک کبھی بھی آ سکتا ہے، مجھ تک اللہ کا پیغام لے کر آ سکتا ہے اور معلوم نہیں کہ کب وہ قاصد آ جائے اور میں جو ہے اس کو قبول کروں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تم میں دو عظیم چیزیں، دو بھاری چیزیں، دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ میری ایک عطرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، ان دونوں سے وابستگی رکھنی ہے، ان دونوں کا دامن تھامے رکھنا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اور میری عطرت جو ہے یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو تم نے ان دونوں پر ظلم کیا ہو، اس حالت میں میرے قریب نہیں آنا، اس حالت میں تم نے روز محشر نہیں آنا کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہو، کچھ جفا کی ہو، ظلم کیا ہو، تو ان دونوں کے ساتھ جو ہے میں ان دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتا ہوں۔ سرکار نے 3 بار یہ ورڈ یوز کیا، آقا فرماتے ہیں میں ان دونوں کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں ان دونوں کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان دونوں کا دامن تھامے رکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ جو ان دونوں کا دامن تھامے رکھے گا وہ حوض کوثر پر مجھ سے ان کے ساتھ ملے گا۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے، حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ سے ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں فرمایا ان کی کیا شان ہے، ان شہزادوں کی، اس گھرانے کی کیا شان ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ جو ہیں بدعۃ منی، جو فاطمہ جو ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لے کر آتے، کسی جگہ سے باہر سے تشریف لے کر کے آتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لاتے اور آپ کی پیشانی کو چومتے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میری بیٹی ہیں، ان کی وجہ سے میری ساری تھکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ طبرانی فی الکبیر میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ فاطمہ کا علی سے نکاح فرما دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا سیدنا علی المرتضیٰ سے نکاح کر دوں۔ اسی طرح طبرانی کبیر میں ہے اور مجمع الزواہد میں ہے، سیدنا عباس سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی مبارک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں میں تمہیں ان دونوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے نانا سے بڑھ کر کسی کے نانا افضل نہیں، جو نانا کے لحاظ سے تم سب سے بہتر ہیں اور جو اپنی نانی کے لحاظ سے بھی تم سب سے بہتر ہیں، جو اپنی پھوپھی کے لحاظ سے بھی تم سب سے بہتر ہیں، اور جو اپنے ماموں کے لحاظ سے بھی تم سب سے بہتر ہیں، جو اپنے چچا کے لحاظ سے تم سب سے بہتر ہیں، جو اپنی خالہ کے بھی اعتبار سے تم سب سے بہتر ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کی نانی کون ہیں؟ ان کے جو نانا ہیں وہ اللہ کے پیارے رسول سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور مصطفیٰ جان رحمت، ان کے جو نانا ہیں اللہ کے پیارے اور آخری رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں ان کی نانی بھی جو ہیں، ان کی جو نانی ہے ان سے بڑھ کر بھی کوئی شان والا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ جو ہیں تمہاری نانی سے بڑھ کر ان کی نانی عزیز ہیں، ان کی نانی کون ہے؟ وہ آقا فرماتے ہیں وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کی نانی سے بھی اچھی کسی کی نانی نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب کو، اے پیارے حبیب اپنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو، اپنی زوجہ کو میرا سلام دے دیجئے اور انہیں جنت میں موتیوں کے گھر کی بشارت سنا دیجئے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کی پھوپھی جو ہیں کون ہیں؟
ان کی پھپھی سے بڑھ کر کسی کی پھپھی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں ان کی پھپھی ام ہانی ہے, ان سے بڑھ کر کسی کی پھپھی نہیں ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے چچا کون ہیں؟ ان کے چچا سیدنا جعفر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی شان کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب جنگ موتا میں جب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جنت میں انہیں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے. اور جب سیدنا عبداللہ بن جعفر آپ آتے سرکار کے سامنے تو آپ فرماتے اے دو بازوں والوں کے بیٹے, اے دو پروں والوں کے بیٹے عبداللہ تم پر سلام ہو. تو سیدنا جعفر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں ان کے چچا ہیں, اور ان کے چچا سے بڑھ کر بھی کسی کے چچا نہیں ہیں. اور ان کی خالہ کون ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ان کی خالہ جو ہیں سرکار کی پیاری بیٹیاں ہیں, سیدہ ام کلثوم ہیں, سیدہ رقیہ ہیں, سیدہ زینب ہیں. ان کی جو خالہ ہیں ان سے بڑھ کر بھی جو کسی کی خالہ نہیں ہے. اور ان کے ماموں کون ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے ماموں سیدنا قاسم ہیں, سیدنا عبداللہ ہیں, سیدنا ابراہیم ہیں. ان سے بڑھ کر بھی کسی کے ماموں نہیں ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دونوں کون ہیں, ان کی والدہ کی کیا شان ہے؟ ان کی والدہ کی شان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روز محشر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے میدان محشر والو, اے محشر والو, اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو, سرکار کی شہزادی پل صراط سے گزرنے لگی ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں سرکار کی پیاری بیٹی ہیں, سرکار فرماتے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں, اور جن کا نکاح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کر دیجئے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ دونوں امام حسن و حسین ہیں. ان کی شان کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس تشریف فرما ہوتے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونگھتے, ان کے لبھائے مبارکہ کو چومتے, اور سرکار فرماتے ہما ریحان فی الدنیا, یہ دونوں میرے دنیا میں جو ہیں پھول ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, رکھنا رضا کو حشر میں خندان مثال گل. تو اس لیے اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تو کیا شان ہے ان دونوں کی. یہ سرکار کے شہزادے جو ہیں نیرین ہیں, طیبین ہیں, طاہرین ہیں, قمرین ہیں, شہیدین ہیں, سیدینا ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین. یہ سرکار کی آنکھوں کے تارے ہیں, ماہ پارے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں ام الحسن, ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں ام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت و ابوہما خیر منہما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسن جو ہیں, حسین جو ہیں, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور آقا فرماتے ہیں ان دونوں کے جو والد ہیں ان دونوں سے بہتر ہیں. اور آقا فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے جو ان سے محبت کرتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں حسین سبط من الاسباط, حسین جو ہیں میری اولاد میں سے میرے فرزند ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا, سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا, سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا. اور آپ فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں جو تم سے دشمنی رکھے, جو تمہیں جو ہے تم سے بغض رکھے, میں اس سے بغض رکھتا ہوں, میں اس سے دشمنی کرتا ہوں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو تم سے دوستی کرے, جو تم سے صلح رکھے, میں اس کے ساتھ صلح رکھتا ہوں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ جو تم سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں شہزادوں کے جو والد ہیں سیدنا علی المرتضیٰ, ان کی کیا شان ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں آقا فرماتے ہیں, ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں کہ اے علی جو ہے
سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا اے علی جو ہے لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، اے علی تم سے جو ہے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا تو وہ منافق ہی رکھے گا، اور تم سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہی محبت رکھے گا۔ اگر مومن کو اور منافق کو پہچاننا ہو تو سیدنا علی المرتضیٰ حیدر قرار، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، آخر رسول وزوج البطول، سیدنا امیر المؤمنین امام الواصلین الی رب العالمین، علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ ہے علی المرتضیٰ کی شان۔ آقا فرماتے تجھ سے مومن محبت کرے گا اور تجھ سے جو منافق ہے وہ بغض رکھے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں یزف علی بینی و بین ابراہیم الی الجنہ، آقا فرماتے ہیں یہ جو علی ہے، میرے پیارا علی جو ہے، یہ روز محشر جنت میں میرے اور میرے جد کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بازوؤں کے درمیان جھومتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ترضى تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی، آقا فرماتے ہیں علی تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، ہاں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے یا رسول اللہ، علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کس کے حوالے کیے جا رہے ہیں، مجھے کس کا بھائی بنا کر کے جا رہے ہیں، مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اسی لیے سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ سیدنا علی المرتضیٰ ایک مرتبہ باہر آرام فرما رہے ہیں، مٹی میں آرام فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں کہ صحن مٹی میں آرام فرما رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو جو ہے اپنی ایڑی مبارک لگائی اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ اتنا مبارک لگا، یہ کلمات سرکار کا یہ نام جو ہے، یہ کنیت جو ہے مجھے اتنی اچھی لگی کہ اب مجھے جو ابو تراب جو کہتا ہے تو مجھے بڑا پسند آتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ تو ان کے والد جو ہیں سیدنا علی المرتضیٰ، ان سے بڑھ کر بھی کسی کے جو والد نہیں ہیں، ان کی کیا شان ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں لا فتى الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آقا فرماتے ہیں نہ کوئی جوان علی جیسا اور نہ کوئی تلوار ذوالفقار جیسی۔ تو یہ ان پیاروں کی، ماہ پاروں کی، سرکار کی آنکھوں کے تارے، سرکار کی جو ہیں خوشبو جو ہیں، ان کی شان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی شانیں کیسے بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، خطیب بغدادی میں حدیث ہے، سیدنا ابن عباس سے ہے، آقا کریم علیہ السلام ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ابنتی فاطمہ حوراء آدمیۃ لم تحد ولم تطمس وَإِنَّمَا سَمَّاهَا فَاطِمَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاطَمَهَا وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ۔ آقا فرماتے ہیں یہ میری بیٹی آدمیوں میں حور ہے، جو عورتوں کے عوارض لاحق ہوتے ہیں، یہ اس سے پاک ہے، یہ نجس سے، ناپاکی سے جو پاک، یہ جو ہے پاک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ پاک ہے اور یہ آدمیوں میں حور ہے، لوگوں میں حور ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اس کا اللہ نے نام فاطمہ اسی لیے رکھا ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو اور ان سے جو محبت کرنے والا ہے، اپنے ماننے والوں کو جہنم سے آزاد کرنے والی ہیں۔ تو کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام اقدس کی، کہ فاطمہ نام اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے، ان کی تعظیم کرنے والے ہیں، وہ جو ہیں ان کو یہ دوزخ سے آزاد کرنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا کہ یہ اپنے ماننے والوں کو جو ہے کیا ہیں،
اپنے دوزخ سے آزاد کرنے والی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خاوند کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف ابی یعلا میں حدیث ہے اور بہقی میں حدیث ہے، ابو سعید سے ہے، آقا فرماتے ہیں، کیا مبارک کلمات ہیں، آقا فرماتے ہیں یا علی، اے پیارے علی، لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے پیارے علی، تمہارے اور میرے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ حالت جنابت میں میری مسجد میں داخل ہو۔ یعنی علی المرتضیٰ کو آقا نے اجازت فرما دی ہے کہ آپ جنابت کی حالت میں بھی مسجد شریف میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی، یہ پیارے علی المرتضیٰ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، سیدنا فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں 3 ایسی چیزیں ہیں جو مجھے عطا ہو جاتی نا تو مجھے سرخ اونٹوں سے پیاری ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں پہلی جو چیز عطا فرمائی سیدنا علی المرتضیٰ کو، وہ آقا نے اپنی شہزادی عطا فرما دی۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسری کیا چیز ہے کہ خیبر کے وقت آپ کو نشان عطا فرمایا، جھنڈا عطا فرمایا فتح کا، یہ بھی ایسی مبارک چیز ہے، مجھے عطا ہو جاتی تو مجھے سفید سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی۔ تو ایک اور کیا چیز ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حالت جنابت میں مسجد میں آنا جائز فرما دیا۔ سیدنا امیر المؤمنین ایک بار خطاب فرما رہے ہیں ممبر اقدس پر، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، تو اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی تشریف لے آئے، آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کی گود میں امام حسن ابھی چھوٹے ہیں۔ تو امام حسن نے جب سیدنا عمر فاروق کو دیکھا، اب ذرا آپ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے کہ سیدنا عمر بن خطاب کتنی تعظیم کیا کرتے تھے سرکار کے نواسوں کی۔ تو جب امام حسن نے سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھا ممبر پر، آپ فرمانے لگے، بڑی پیاری آواز میں فرمانے لگے، اے عمر، ہمارے نانا کے ممبر سے، میرے بابا کے ممبر سے اتر آئیے، یہ ممبر میرے بابا کا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے اس کو اپنی بے عزتی، انسلٹ نہیں سمجھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے پیارے، اے سرکار کے پیارے شہزادے، آپ نے پگڑی اتار کر کے، امامہ شریف اتار کر کے شہزادے کے قدموں میں رکھا اور فرمانے لگے اے پیارے، یہ ممبر بھی آپ کا، یہ غلام بھی آپ کا۔ اور آگے جو مبارک کلمات ارشاد فرمائے، آپ فرماتے ہیں حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوکا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو میرے سر پر عزت کے، آبرو کے، شان و شوکت کے جو بال اگائے ہیں، یہ جو ہمیں عزتیں ملی ہیں، یہ آپ کے نانا ہی نے تو اگائے ہیں۔ اللہ کے بعد کس نے اگائے ہیں؟ آپ نے اگائے ہیں، آپ کے نانا نے ہمارے سروں پر بال اگائے ہیں۔ یہ جو ہمیں عزتیں ملی، ہم 26 لاکھ مربع میل کے جو مالک ہو چکے ہیں، ہم سے تو 4 اونٹوں کی نکیل نہیں سنبھالی جاتی تھی، تو ہمیں جو عزتیں، شانیں ملی ہیں، رفعتیں ملی ہیں، یہ آپ کے نانا ہی کے تو صدقے ملی ہیں۔ تو اس طرح تعظیم کیا کرتے تھے صحابہ کرام سیدنا صدیق و عمر، سرکار کے پیارے نواسوں کی، سرکار کے پیارے شہزادوں کی۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں ہے، ایک بار سیدنا امیر المؤمنین نے سیدنا حسن مجتبیٰ جو ہیں، انہوں نے سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کی خلافت میں آپ سے اجازت طلب کی، آپ کے کاشانہ نبوت پر، کاشانہ اقدس پر آنے کے لیے اجازت طلب کی۔ تو آپ جو ہے سیدنا امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ سے کچھ گفت و شنید فرما رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ کے بیٹے جو ہیں سیدنا عبداللہ، وہ بھی یہ دیکھ کر کے جب اجازت آپ کو نہیں ملی تو آپ بھی لوٹ گئے۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی یہ دیکھ کر کے عمل کہ یار اپنے بیٹے کو واپس جو ہے لٹا دیا تو مجھے کیوں نہ لٹاتے، تو آپ خود چلے گئے۔ تو جب آپ نے بعد میں دیکھا سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آپ آئے نہیں شہزادے، آپ ہمارے پاس حاضر ہوئے، تو آپ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے امام حسن مجتبیٰ، آپ کو میں نے دیکھا، آپ کے بیٹے کو آپ نے لٹا دیا در سے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی چلا جاتا ہوں، میں بھی لوٹ گیا۔ تو آپ نے کیا مبارک کلمات ارشاد فرمائے، آپ فرماتے ہیں آپ ان سے زیادہ اذن کے مستحق ہیں، اور آپ نے فرمایا وَهَلْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ فِي الرَّأْسِ بَعْدَ اللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ، اور یہ جو ہمارے سروں پر بال اگائے ہیں اللہ کے بعد آپ ہی نے تو اگائے ہیں، آپ اذن کے زیادہ مستحق ہیں،
آپ بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں داخل ہو سکتے تھے، آپ ہمارے گھر میں آ سکتے تھے، آپ ہمارے گھر میں آ جایا کریں، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آخری حدیث جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وصال اقدس کا جب وقت آنے لگا تو دونوں شہزادوں کو لے کر کے سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو ہیں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انحلہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عساکر کی حدیث ہے، عبید اللہ بن ابی رافع عن ابی عن جدہ، وہ جو ہے روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ فرمانے لگی سرکار دو عالم علیہ السلام سے، آپ فرماتی ہیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ان دو شہزادوں کو بھی تو کچھ عطا فرمائیے، اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے، ان حلہما، یا رسول اللہ ان دونوں شہزادوں کو میرے کچھ عطا فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضور قاسم نعمت علیہ السلام نے فرمایا ہاں منظور، ہم عطا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اما الحسن فقد نحلتہ حلمی و ہیبتی، آقا فرماتے ہیں میں نے اس بڑے شہزادے حسن کو اپنا حلم عطا فرمایا، اپنی ہیبت عطا فرمائی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَقَدْ نَحَلْتُهُ نَجْدَتِي وَجُودِي، آقا فرماتے ہیں میں نے اس شہزادے کو، حسین کو، اپنی شجاعت عطا فرمائی ہے اور اپنا کرم عطا فرمایا ہے۔ یہ جو ہیں ان کی اتنی شانیں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو شجاعت عطا فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نے ہی ان کو اپنا حلم عطا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ان کو ہیبت عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ منبر پر جلوہ فرما ہیں، آپ خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، تو اتنے میں یہ شہزادے دونوں جو ہیں سیدنا امام حسن امام حسین سبتین کریمین جو ہیں ان کے جسم اقدس پر جو ہیں سرخ قمیصیں پڑی ہیں اور یہ گرتے پھرتے جو ہیں سرکار کے پاس تشریف لے کر کے آتے ہیں، گرتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام جب ان کو دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے منبر کو چھوڑ دیا اور آپ نیچے تشریف لے آئے اور آپ نے ان کو گلے لگا لیا، چپڑ گئے ان کے ساتھ۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ نے بڑا خوب ارشاد فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری جو اولاد ہے، تمہارا جو مال ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، ان شہزادوں کو گرتا پھرتا دیکھ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے بات وہیں ختم کر دی، میں منبر سے اتر آیا تو نبی کریم علیہ السلام ان دونوں شہزادوں کو گلے سے لگا لیا۔ تو یہ ہے سرکار کے گھرانے کی شان کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہو بلند اقبال تیرا اے دود مانے اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کی، آپ کے در والوں کی، گھر والوں کی، صحابہ کرام کی، آپ کی اہل بیت طہار کی، ازواج مطہرات کی، اولاد پاک کی، اس امت کے تمام اولیاء کی، علماء کی، سب کی نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اور سب کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔